بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقولو ول دے سے دوسرے پارے کا خلاصہ اور اس پر مبنی آج کا عمل صالح. یہ پیشکش ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر میجر جنرل ریٹائرڈ حامد شفیق ہلال امتیاز ملٹری کی. اس بارے میں ہم 4 باتوں کا ذکر کریں گے. سب سے پہلا تحویل قبلہ، دوم آیات بر اور ابواب بر، تیسرا قصہ طاعون اور چوتھا ہے قصہ طالوت. اب ہم بات کریں گے تحویل قبلہ کی. تحویل قبلہ سے مراد یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کو قبلہ کہا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی آرزو پوری کی اور قبلہ تبدیل کر دیا. دوم حصہ ہے آیات بر اور ابواب بر کے بارے میں. پہلے میں آپ کو بتاؤں گا آیات بر کیا چیز ہے. آیات بر سورۃ بقرہ کی 177 آیات ہے، اور اس آیات کے اندر تمام احکامات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق اجمالی کا ذکر کیا گیا ہے. اب میں بات کروں گا ابواب بر کی. ابواب بر 22 ہیں، جو کہ یہ ہیں: صفا مروہ کی تجسئی، مردار، خون خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نامزد کیا ہو ان کی حرمت، قصاص، وصیت، روزے، اعتکاف، حرام کمائی، قمری تاریخ، جہاد، حج، انفاق فی سبیل اللہ، ہجرت، شراب اور جوا، مشرکین سے نکاح، حیض میں جمع، اعلا، طلاق، عدت، رضاعت، مہر، حلالہ اور متعدد سے فقام نکاح شامل ہیں. تیسرا حصہ قصہ طاعون کے بارے میں ہے. طاعون ایک بیماری ہے جو کہ کچھ لوگوں میں پھیل گئی تھی، اور وہ لوگ موت کے خوف سے دوسرے شہر چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی موت دی، اور کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی. چوتھا پارٹ اس کا قصہ طالوت کے بارے میں ہے. قصہ طالوت بیسکلی ایک جنگ کے بارے میں ہے. طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو باوجود کم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دی تھی. آج کا امر صالح ہے نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں. اگر ہم ان دونوں فرائض کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کریں گے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. اگلا پارہ تیسرا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ کو یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی.